الحمدللہ رب العالمین. یار یہ ایک کو ذرا سا کم کر دیں, ساؤنڈ والے ریپیٹ ہوگی تو مشکل ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صدق اللہ العلی العظیم. محترم جناب ڈاکٹر محمد مشتاق خان صاحب, امیر جماعت اسلامی آزاد جموں و کشمیر گلگت بلتستان, محترم جناب ڈاکٹر خالد محمود صاحب, محترم جناب جہانگیر خان صاحب, محترم جناب زاہد رفیق صاحب, جناب عدنان زبیر صاحب, عدنان رزاق بھائی, اور محسن کیانی صاحب, تحریک کشمیر برطانیہ کے رہنما فہیم کیانی صاحب, اور میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں, دوستوں, نوجوانوں. آپ نے بہت ہی پرمغز اور بہت مؤثر تقاریر سنی ہیں. خاص طور پر ہمارے موجودہ امیر صاحب اور سابق امیر صاحب نے جس طرح سے دلائل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور کشمیر کے ماضی کو, تاریخ کو بھی بیان کیا ہے اور موجودہ حالات پر بھی گفتگو کی ہے, وہ ہم سب کے لیے بہت مفید ہے. آج صبح فجر سے ہی ہم لوگ روانہ ہو گئے تھے اور پھر لائن آف کنٹرول پہ بٹل اور پھر عباس پور اور پھر اس کے ساتھ حجیرہ اور باقی اور جگہوں پر ہوتے ہوئے آج آپ کے پاس یہاں پر پہنچے ہیں شام میں. اور جہاں جہاں ہمارا جانا ہوا, سچی بات یہ ہے کہ جو گھر والے تھے شہداء کے, ان کی باتیں سن کر اور ان میں سے کچھ لوگوں کی تقریریں سن کر, ان کا عزا و قارب کا حوصلہ دیکھ کر ہمارے حوصلے میں بھی اضافہ ہوا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آزاد جموں و کشمیر اس پوری تحریک کے ساتھ پوری طرح سے موجود ہے, انٹیکٹ ہے, اور یہاں کے نوجوان بھی, یہاں کے بوڑھے بھی, یہاں کی مائیں بہنیں بھی آزادی کشمیر کی اس تحریک کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہیں. اور مایوسی پھیلانے کے اور لوگوں کو تقسیم کرنے کے اور بددلی پیدا کر کے اس تحریک سے دور کرنے کے جتنے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تھے, الحمدللہ وہ سب ناکارہ ہو گئے ہیں, اور ایک نئے عزم سے ہمکنار ہو کر اب یہ جد و جہد انشاءاللہ آگے بڑھے گی. جو گزشتہ دنوں پاکستان اور انڈیا کے مابین پہلے ٹینشن ہوئی, پہلگام کا واقعہ ہوا, اس پر جھوٹ گڑا گیا, اور اس جھوٹ کو گڑ کے انڈیا یہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ماضی کی طرح, کہ جیسے کبھی 1995 میں انہوں نے سیاحوں کا اغوا کیا اور الفاران نامی تنظیم پر الزام لگا دیا جو نہ اس سے پہلے کسی نے نام سنا تھا نہ اس کے بعد کسی نے نام سنا. پھر ہم نے 2000 میں دیکھا جب سکھوں کا قتل کیا اور بل کلنٹن کی آمد کے موقع پر یہ تاثر دیا کہ جیسے پاکستان سے یہ کام کیا گیا, اور اتنے اجہل الجاہلین ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ کبھی بھی پاکستان کے لوگ کم از کم سکھوں کے لیے تو یہ کام کیسے کر سکتے ہیں جبکہ سکھ خود انڈیا سے جان چھڑانے کے لیے اتنی بڑی تحریک لے کر چل رہے ہیں. لیکن انہوں نے جھوٹ بولا, اور یہ جھوٹ اس وقت تو اتنا نہیں کھل سکا, لیکن جب بعد میں البرائٹ, آپ نے نام سنا ہوگا, جو وزیر خارجہ بھی رہ چکی تھی امریکہ کی, اس نے جب اپنی ایک کتاب لکھی تو اس کا جو پیش لفظ تھا وہ بل کلنٹن نے لکھا تھا, اور اس میں یہ بات اس نے لکھی کہ جب ہم وزٹ پہ گئے تو کاش ہم وزٹ پہ نہ جاتے تو جو 38 سکھ تھے ان کی جانیں بچ جاتی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا نے اس وزٹ کو کارآمد بنانے کے لیے, امریکہ کی مزید آشیرواد حاصل کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا. پھر آپ نے تاج ہوٹل کا واقعہ دیکھا, آپ نے پارلیمنٹ پہ حملے کا واقعہ دیکھا, اور بے شمار اس طرح کی چیزیں انڈیا کرتا رہا اور ہمیشہ پاکستان پر الزام لگاتا رہا. پاکستان کے حوالے سے ایک چیز جو ہماری کمزوری بن جاتی تھی وہ یہ کہ ہم اس کا دفاع نہیں کر پاتے تھے, اور آخری دنوں میں تو یعنی پچھلے چند برس جو گزرے اس میں تو انتہائی معذرت خواہانہ رویے اختیار کیے گئے. حتیٰ یہ کہ اگر کوئی انڈیجنس واقعہ بھی ہوا جموں و کشمیر میں, جیسے پلوامہ والا واقعہ ہوا تھا, تو اس پر بھی پاکستان نے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا. بمبئی حملوں کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا شروع کیا, اور بھارت چڑھتا چلا گیا اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرتا چلا گیا, اور پاکستان خود
ایک شیل میں آتا چلا گیا کہ ہم جیسے بہت ہی جو ہے وہ پریشان ہیں سارے پروپیگنڈے سے، اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جہاد سے بھی دستبرداری اختیار کرنے لگے اور کشمیر کی تحریک سے بھی ایک طرح سے صرف نظر کرنے لگے۔ اگرچہ کہ پاکستان کے پوری اسٹیٹ کرافٹ میں اور پاکستان کی پوری مجموعی طور پر جو ہمارا نیشنل اور ہمارا نیریٹو ہے، اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کشمیر سے غداری کرے، لیکن اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا کہ 2019 میں جب انڈیا نے یہ مذموم حرکت کی کہ اس نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا اور کشمیر کو جو ہے وہ اپنی باقاعدہ ایک صوبے کی سی حیثیت دے دی، تو اس پر پاکستان کی طرف سے جو رد عمل آنا چاہیے تھا وہ نہیں آیا۔ اور آپ نے تذکرہ سنا کہ اس وقت کے تو آرمی چیف نے تو یہ تک کہہ دیا کہ ہم لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہماری تو معیشت بہت تباہ حال ہے، جو ذہنی طور پر ہار جاتے ہیں وہ کیسے لڑ سکتے ہیں میدان میں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل گورنمنٹ بھی جو اس وقت موجود تھی اس نے بھی اس طرح سے سٹینڈ نہیں لیا، چونکہ اس وقت کے آرمی چیف اور وزیر اعظم تو ہینڈز اینڈ گلوز تھے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے تھے، اور پرائم منسٹر کہا کرتے تھے پاکستان کے کہ یہ تو بہت جمہوریت پسند آرمی چیف ہیں، اسی لیے ان کو ایکسٹینشن بھی دی گئی تھی، اور اس ایکسٹینشن میں شدید ترین لڑائیاں لڑنے والے لوگ جو PMLN اور PTI تھی اور پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوئی اور بہت ساری جماعتیں اس میں شامل ہوئیں، سب نے بیک آواز یہ طے کر لیا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب کشمیر کے حوالے سے ہم نے وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اگرچہ کہ ہمارے پائلٹس نے اس وقت بھی ان کا جہاز گرایا، اس وقت بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی انڈیا کو، لیکن اس کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا تھا، یہ کام نہیں ہوا۔ لیکن بہرحال الحمدللہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے جب یہ پہلگام والا ڈرامہ رچایا تو پوری دنیا میں ایکسپوز ہوا، پوری دنیا کے سامنے یہ بات آئی کہ پاکستان نے تو کہا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ آپ تحقیقات کرا لیجئے، وہ خود اس سے پیچھے بھاگ گیا، اور آج تک کی تاریخ میں خود انڈیا میں جو اپنی تحقیقات ہوئی ہیں اس کا رزلٹ بھی سامنے نہیں آیا، بس الزام در الزام اس نے ایک بات کہی ہے اور وہ کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کو بنیاد بنا کر اس نے پاکستان پر پھر سے دہشت گردی کے الزام لگانا شروع کیے، اور امریکہ اور اس طرح کے سارے ملکوں کے پاس دوبارہ سے وہی راگ الاپنا شروع کر دیا کہ پاکستان تو دہشت گردی کا مرکز ہے، جس پر امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ نے یہ تک بیان دے دیا کہ بھارت تحمل کا مظاہرہ کرے، گویا آپ کی بات تو صحیح ہے لیکن آپ لڑیں نہیں اس لیے کہ آپ دو نیوکلیئر طاقتیں اسکیلیشن نہ ہو جائے، جنگ بڑھ نہ جائے۔ تو امریکہ تو اسی طرح بھارت کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن پھر جب حالات بگڑے اور مودی نے ہماری مسجدوں پر حملہ کیا، سویلینز پر حملہ کیا، تو پھر اس کے نتیجے میں یہ بات ہوئی کہ جناب یہ تو دو نیوکلیئر طاقتیں لڑ جائیں گی، تو پاکستان کو روکنے کے لیے دباؤ ڈالا جانے لگا کہ آپ اس کا اس طرح سے جواب نہ دیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری افواج نے جواب دینا شروع کیا، پھر انہوں نے اپنے ڈرون بھیجنے شروع کر دیے، اور ڈرون سے پہلے جواب دیتے ہوئے ہماری ایئر فورس نے ان کے جو سب سے طاقتور ترین جو جہاز ہو سکتے تھے، جس کی بنیاد پر انڈیا اتنا اکڑ رہا تھا، ان کو زمیں بوس کیا، اور اتنا زمیں بوس کیا کہ انہوں نے اپنے رافیل اور بہت سارے جہاز گراؤنڈ کرنا شروع کر دیے کہ اگر یہ زیادہ گر گئے تو ہم تو بالکل ہی مر جائیں گے۔ تو یہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں پاکستان کی ایئر فورس کے جوانوں کو کہ جنہوں نے اس طرح سے بھارت کو شکست سے دوچار کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈرون بھیجے، اور وہ ڈرونز جو ہیں بھیجے بھی 77 اور 80 کی تعداد میں، اور پورے پاکستان میں بھیجے، یہاں جموں کشمیر میں بھیجے، اور پاکستان کے آرم فورسز نے الحمدللہ تمام کے تمام کو ناکارہ بھی کیا اور ان کو گرا بھی دیا، اور یہ جو اسرائیلی مارکہ اور اسرائیل کے طرف سے دیے گئے یہ ڈرون تھے وہ بھی ناکام ہو گئے۔ لیکن ایک بات پتہ چلی کہ اس پورے عرصے میں جس ملک نے سب سے زیادہ کھل کر بھارت کا ساتھ دیا وہ اسرائیل تھا۔ جس طرح اسرائیل جو دہشت گردی کر رہا ہے اور جتنے ہمارے بچوں کو اور عورتوں کو شہید کر رہا ہے، اور جس طرح سے وہ سویلینز پر اٹیک کرتا ہے اور مسجدوں پر، اور اس نے پورا کا پورا غزہ تباہ کر کے رکھ دیا ہے، تو امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے یا بھارت سپورٹ کرتا ہے؟
باقی ممالک آف اینڈ آن آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں، برطانیہ کی سپورٹ اسے حاصل ہے، لیکن کبھی کبھی وہ کوئی دوسری بات بھی کر دیتا ہے، لیکن سب سے بڑی سپورٹ اگر اس کو حاصل ہے یا تو امریکہ کی حاصل ہے یا پھر بھارت کی حاصل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل واضح پیغام ہے کہ اسرائیل اور بھارت بالکل مل کر دہشت گردی کر رہے ہیں، جینوسائڈ کر رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں، اور دونوں میں مشترکات ہیں۔ اور مشترکات میں کیا ہے؟ یہاں کشمیر میں وہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر کے ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسرائیل فلسطین میں یہ کام کر رہا ہے۔ یہ بھی 100 سال سے لگے ہوئے ہیں، وہ بھی 100 سال سے لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، وہ بھی گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے۔ وہ بھی نسل پرست ہیں، یہ بھی نسل پرست ہیں۔ وہ یہودیت اور صہیونیت کو بالادست کرنا چاہتے ہیں اور انسانیت کو قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہندوتوا اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کے یہ مشترکات یہ انسانیت کو تباہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو لیکن ان کی دونوں کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ ان دونوں کی سرپرستی دہشت گردی کا امام امریکہ کر رہا ہے، اور یہ ایسی تسلیس خبیثہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کا امن تاراج کر کے رکھ دیا ہے۔ عراق میں، افغانستان میں، ویتنام میں، ہیروشیما ناگاساکی میں، افغانستان میں، سب جگہ دہشت گردی کا مرتکب امریکہ ہوا، اور اب وہ امن کے دائی نکلے اور بھتہ وصول کر کے واپس چلے گئے۔ انہوں نے تو کوئی امن کا کام نہیں کیا، وہ تو بھتہ لینے آئے تھے سعودی عرب سے اور یو اے ای سے اور قطر سے۔ وہ انہوں نے ایک طرح سے 42 بلین ڈالر کی بات کی، 600 بلین ڈالر کی بات کی، ایک سے کچھ اور کیا، اور ہم نے شرمناک مناظر بھی دیکھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ٹرمپ، یہ جو اس نے مداخلت کی اور کہا کہ میں نے امن قائم کروا دیا اور دونوں جو نیوکلیر پاورز تھیں ان کے درمیان سیز فائر کروا دیا، تو یہ بتائیے کہ جب بھارت نے حملہ کیا تو ٹرمپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا لڑو نہیں۔ یہ بڑی شرمناک بات ہے، کتنی مزے کی بات کی تھی اس نے، اور پھر کہا کہ لیکن ہم درمیان میں نہیں پڑیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ بھارت بالادست ہوگا، بھارت کی طاقت زیادہ ہے، اس کی ٹیکنالوجی زیادہ ہے، وہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑا ہے، وہ رشیا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ کھڑا ہے، وہ فرانس کے رافیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ اس وقت جو ہے بالادستی بھارت کو حاصل ہے، لیکن جب 10 مئی کو پاکستان کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا گیا اور پوری طرح سے کچل کر رکھ دیا، ان کے جہازوں کو بھی گرایا، ان کے بیسز پہ بھی حملہ کیا، ان کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کے، ان کی چوکیوں کو اڑا کے بھارت کا پورا غرور خاک میں ملا دیا، تو فوراً بھارت نے رابطہ کیا امریکہ سے۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، اب پوری دنیا میں یہ بات چل رہی ہے، اور پھر فوراً ٹرمپ نے مداخلت کی اور کہا کہ اب سیز فائر کر دو۔ یعنی اس سے پہلے سیز فائر اس کو یاد نہیں آیا، اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، بس ذرا جنگ بڑھائیں نہیں آپ۔ لیکن جب بھارت پٹنے لگا تو ٹرمپ سامنے آ گیا۔ اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ٹرمپ کوئی امن کا دائی بن کر یہ کام کر رہا ہے اور دنیا میں تنازعات کو وہ حل کر رہا ہے، تو بتائیے کہ اس نے کون سا تنازع حل کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ حل کر بھی رہا ہے تو یہ اس کی اپنی ایک طبیعت کا استاد تباہ ہے اور اپنی ایگو ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں اور اس میں بعض ٹھیک کام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ امریکہ کوئی سدھر گیا ہے اور وہ انسانیت کا کوئی دوست ہو گیا ہے۔ امریکہ کے خمیر میں انسانیت دشمنی موجود ہے، امریکہ کے وجود میں کروڑوں ریڈ انڈین اور کالوں کا خون شامل ہے، اس کی تو تعمیر میں ہی ایک صورت خرابی کی مضمر ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اب دنیا میں امن کا دائی بنے گا؟ ہاں البتہ خود امریکہ میں ایسے لوگ، بعض امیر انسان اٹھ کر کھڑے ہوئے، خاص طور پر نوجوان کھڑے ہوئے، جنہوں نے فلسطینیوں کے لیے، ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ تو ٹرمپ جو امن کا دائی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی کے نوجوان اٹھے، ہارورڈ یونیورسٹی کا بجٹ بند کر دیا۔ اس نے جو فلسطینی نوجوان اٹھے ان کو ڈیپورٹ کر دیا، اور وہ مسلسل وہ اقدامات کر رہا ہے جس سے کوئی بات بھی نہ کر سکے اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں، جبکہ روز بمباری ہو رہی ہے نوجوان بچوں کے اوپر، عورتوں پر ناکہ بندی کی ہوئی ہے، مصنوعی طور پر قحط پیدا کر دیا اس ناکہ بندی کے نتیجے میں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس مسئلے کو حل کرنے والا نہیں ہے۔
تو یہ کہاں کے امن کے دائی ہیں؟ اور انہوں نے آ کر اگر پاکستان میں یہ کہا کہ میں ثالثی کرواؤں گا تو ٹھیک ہے، ثالثی کرواؤں گا، سب نے کہہ دیا بہت اچھا کریں گے۔ ایک بات تو اس سے اچھی ہو گئی کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائزڈ ہو گیا ایک مرتبہ پھر، کشمیر کا مسئلہ ایک مرتبہ پھر ایک مسئلے کے طور پر سامنے آ گیا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کشمیریوں کے مفاد میں کوئی فیصلہ کروائے گا تو یہ خام خیالی ہے۔ اس لیے ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ مذاکرات کیجئے، لیکن سابقہ مذاکرات کا ٹریک ریکارڈ بھی دیکھ لیجئے، مذاکرات سے حاصل کیا ہوا ہے۔ تو اگر مذاکرات کرنے بھی ہیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے پرنسپل سٹینڈ جو ہے ہمارا ہے، بنیادی طور پر جو ہمارا موقف ہے، اس سے ہم دستبردار ہوئے بغیر یہ کہیں گے کہ کشمیر پہ بات ہوگی اور کشمیر پہ کوئی اور بات نہیں ہوگی سوائے اس بات کے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرے گا آلو پیاز کی، کوئی بات کرے گا اپنی اسٹیل مل لگوانے کی، کوئی بات کرے گا، کوئی بکواس کرے گا کوئی اس طرح کا کوئی بھی رہنما کہ یہ جو پنجاب، مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کے درمیان یہ لکیر خونی بن گئی خام خواہ میں، ہمارا تو کلچر ایک ہے، تو بھائی تمہارا کلچر ایک ہے، تم وہیں چلے جاؤ، تمہیں یہاں پر رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ہمارے اوپر ویسی اتنی لوٹ مار کرتے ہو تو وہاں جا کر لو، پتہ چل جائے گا تمہارا کلچر کتنا ایک ہے۔ تو یہ جو لوگ دو قومی نظریوں کو ایک طرف رکھ کے کسی اور کے ایجنڈے پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کشمیر کے حق خود ارادیت کے بغیر کوئی گفتگو نہیں کی جائے گی، اور جو حکمران بھی یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پوری قوم جس نے سارے اختلاف بلا کر آپ کا ساتھ دیا ہے، یہ 25 کروڑ لوگ انشاءاللہ آپ کا پیچھا کریں گے اور آپ کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اس لیے کہ اب بہت ہو گیا ہے، اب فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ اگر آج ہم اس پوزیشن پہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو بھی سرخرو کیا ہے، ہماری قوم کو بھی سرخرو کیا ہے، ہم بہت طویل عرصے کے بعد اپنی اسٹریٹجک پوزیشن، اپنی فوجی پوزیشن، اپنی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کے اعتبار سے ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ وہ ساری اقوام جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ اس خطے میں یا تو چائنا ہے یا پھر چائنا کے مقابلے میں ہم انڈیا کو سپورٹ کر کے اسے چوکیدار بنائیں گے، اور پاکستان کو کسی گنتی میں نہیں لے رہے تھے، اور یہ سوچ رہے تھے کہ تو ان کی معیشت تباہ ہے، ان کے ہاں تو جو ہے وہ لوگ ناراض ہیں، بلوچ ناراض، پختون ناراض، سندھی ناراض، اور ان کے ہاں تو کشمیر میں بھی لوگوں نے اپنے لیے جو آواز اٹھانا شروع کی ہے اس میں بھی ایک بو آ رہی ہے، اور اس طرح یہ مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے ان کی سوچوں کو تقسیم کر دیا، نوجوانوں کو مایوس کر دیا، اور اتنا مایوس کر دیا ہے کہ لوگ بعض اوقات تو اس حد پہ چلے جاتے ہیں، بعض پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، کہ وہ اگر فوج سے ناراض ہیں یا حکومت سے ناراض ہیں، لیکن جب معاملہ انڈیا سے اور امریکہ سے ہوگا تو پھر تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، انڈیا کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو بعض اوقات تو لوگ وہ حد بھی کراس کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستان میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہے، اتنا انتشار ہے، اور اتنی زبوں حالی ہے، اور اتنی جہالت ہے، اور اتنی معیشت تباہ ہے، لیکن ان چند دنوں میں 15-20 دن میں یہ بات پتہ چلی کہ پوری قوم ایک ہو گئی، متحد ہو گئی، سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ دیے، اور پوری طریقے سے حکومت کو سپورٹ کیا۔ اور یہ کام الحمدللہ اس کا آغاز جماعت اسلامی نے کیا، اور جماعت اسلامی نے پوری قوم کو یہ میسج دیا کہ ہم بہت لڑیں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، بجلی کی قیمتوں پہ لڑیں گے، پیٹرول کی قیمت کم کروانے کے لیے لڑیں گے، آئین کی بالادستی کے لیے لڑیں گے، فارم 47 والوں کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اس پوائنٹ آف ٹائم پہ ہم ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ایک چیز پر متفق ہوں گے کہ دشمن کا مقابلہ کرو، اور الحمدللہ یہ کام ہوا، قوم متحد ہوئی، اور انڈیا کو وہ جواب ملا ہے کہ وہ اب اس کی تکلیف کو خود انڈیا میں محسوس کیا جا رہا ہے، اور مودی کے لیے بھی اب راستے بند ہو رہے ہیں۔ خود آر ایس ایس 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی کہ ہندوتوا کا پورے علمبردار جو متحد ہو کر امن کو تاراج کر رہے تھے خطے میں، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں، اور ان میں بھی جو ہے وہ تفریق پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح وہاں سکھوں کو ایک اعتماد ملا ہے، وہاں جو 7 سسٹرز ہیں، ریاستیں ہیں، ان کو ایک اعتماد ملا ہے، وہاں دلتوں کو اعتماد ملا ہے، وہاں مسیحیوں کو اعتماد ملا ہے،
وہاں ناگالینڈ اور منی پور کی تحریکوں کو اعتماد ملا ہے, وہاں آسام کے لوگوں کو اعتماد ملا ہے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش, کہ جب بنگلہ دیش بنا تو اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا. تو اندرا گاندھی بھی نہیں ہے, راجیو گاندھی بھی نہیں ہے, اب ان کے خاندان کے لوگ تو موجود ہیں, اور پھر تو ان کی سپرلیٹو ڈگری آر ایس ایس کی صورت میں بی جے پی موجود ہے. وہ بھی یہ دیکھ لے کہ بنگلہ دیش نے کس طرح سے باؤنس بیک کیا, اپنی اصل کی طرف وہ لوٹا ہے. اور اس پوری سچویشن میں جب پوری دنیا کے باضمیر لوگ پاکستان کے لیے دعائیں کر رہے تھے, تو بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں. الحمدللہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے, یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور میں خاص طور پر آج یہاں آزاد جموں و کشمیر میں یہاں پر کھڑے ہو کر نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, بعض لوگ ڈی ٹریک کرتے ہیں, حکمران وہ اگر ناانصافی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا نظام عدل کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا. پاکستان میں جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا کہ یہاں عدل اور انصاف کی حکمرانی یعنی اسلام کا نظام قائم ہوگا, جس میں بلوچوں کو بھی حق ملے گا, کشمیریوں کو بھی حق ملے گا, اس میں جو ہے وہ سندھیوں کو اور پختونوں کو اور پنجابیوں کو اور مہاجروں کو اور سرائکیوں کو اور ہزارے وال کشمیری سب کو حق ملے گا, سب کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے, پورا ملک آگے بڑھے گا, پوری امت کا ترجمان بنے گا. لیکن جب ایک طبقے نے اس پورے نظام پر قبضہ کر لیا تو عدل کا نظام تو قائم نہیں ہوا. جب ناانصافی ہوئی تو محرومیاں پیدا ہوئی تو اس طبقے نے لوگوں کو تقسیم کیا, جب تقسیم کیا تو غصہ پیدا ہوا, جب غصہ پیدا ہوتا ہے تو پھر بیرونی قوتیں اس غصے کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو مزید تقسیم کرتی ہیں اور اپنا کھیل کھیلتی ہیں. یہی کام مشرقی پاکستان میں ہوا تھا, ورنہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے تو آل انڈیا مسلم لیگ تو بنی وہیں پر تھی, اس نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا تھا, اردو کی تحریک میں بڑا کردار ادا کیا تھا. لیکن اس طرح کا سینیریو بنا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید سارے بنگالی وہ تو پاکستان کے دشمن ہو گئے. ایسا نہیں تھا. وہاں مکتی بہانی کا عمل دخل ہوا, وہاں عوامی لیگ اس کے بھی جو لوگ تھے وہ سارے بنگالی تو عوامی لیگ میں نہیں تھے. انہی لوگوں کا مقابلہ کرنے والے بنگالی بھی تو موجود تھے نا, جنہوں نے جانیں قربان کر دی لیکن پاکستان کا دفاع کیا, اور اس لیے کیا کہ پاکستان نظریہ ہے, جغرافیہ نہیں ہے. اگر پاکستان جغرافیہ ہوتا تو 2-2.5 ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے ایک ملک کیسے بنتا؟ تو اس لیے انہوں نے تو بنگالیوں نے یہ کام کیا, اور پھر وقت نے یہ ثابت کیا کہ آخر میں 17 سال لگاتار اقتدار تھا حسینہ واجد کا, جو درحقیقت انڈیا کی حکومت تھی. اور حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے اٹھا کر جس طرح پھینکا ہے, وہ تو اس کو وہاں اس وقت کے آرمی کے بندے نے جو اس کا رشتہ دار تھا اگر جگہ نہیں دی ہوتی, ایئر لفٹ نہیں کیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا حال ہوتا اس کا. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس وقت کا بنگلہ دیش بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اب وہ ملک تو ہے لیکن اب وہ پاکستان سے اپنے تعلقات قائم کر رہا ہے, تجارت کو بحال کر رہا ہے, آنا جانا شروع ہو رہا ہے. اس وقت ضرورت بھی ہے کہ فوجی معاہدے کیے جائیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی جائے چائنا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان, اور پھر اس کو خطے میں مزید بھی لوگوں کو اس میں انوالو کیا جائے. تو اب اس وقت جو بنگلہ دیش ہے وہ اینٹی انڈیا بنگلہ دیش ہے. ایک بچہ انڈیا سے نفرت کرتا ہے اور ان سے سنبھل نہیں رہا. اور آپ اگر نقشہ دیکھیں گے تو بنگلہ دیش کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کے بالکل اوپر سے وہ چند 20-25 کلومیٹر کی ایک جگہ ہے جس سے گزر کر انڈیا کی 7 ریاستیں ہیں. یہ 7 ریاستیں کسی ایک ایکشن کے نتیجے میں اس سے جدا ہو جائیں گی. پھر انڈیا کیا کرے گا؟ تو اب چاروں طرف سے انڈیا کا گھیراؤ کیا جائے گا انشاءاللہ. اندر سے بھی کمزور ہوگا, باہر سے بھی کمزور ہوگا. اس موقع پر جب انڈیا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے, اس وقت اگر پاکستان میں کوئی یہ کہے کہ ابھی وقت گزار دیتے ہیں اور کشمیر کی بات نہیں کرتے, تو وہ پاکستان سے غداری کا مرتکب ہوگا, کشمیریوں کے خون سے غداری کا مرتکب ہوگا. اس لیے اس وقت تو گھیرا تنگ کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے. اور پھر ہوگا یہ کہ جب انڈیا کوئی اور حماقت کرے گا تو یہ وہ ٹائم ہوگا جس پہ انشاءاللہ ہم پورا کشمیر آزاد کروائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ ایک بات تو سمجھ لیجئے,
تاریخ کا یہ سبق ہے. اور سید ابو الاعلیٰ مودودی نے ایک جگہ نہیں 3-4 جگہ یہ بات کہی اور لکھی کہ سمجھ لو کہ کشمیر جب بھی آزاد ہوگا بزور شمشیر آزاد ہوگا. اس لیے کہ ان سے مذاکرات کے ذریعے سے آپ کیا لیں گے؟ لیکن مذاکرات بھی ہم کریں گے، اس لیے کہ یہ بھی دنیا میں ایک ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا، اپنے میسج کو عام کرنے کا. تو مذاکرات کیجئے، فوکس مذاکرات کیجئے. پلیبسائٹ، اقوام متحدہ کے کیا دیا ہوا حق خود ارادیت، اس کو سامنے رکھ کے جو بھی مذاکرات کیے جائیں گے وہی آگے بڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا اسٹیپ لینا ہے. تو پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کی افواج کو اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب وہ کشمیر اگر دنیا میں ایک فلیش پوائنٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے تو پھر واقعی کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے پیش قدمی کی جائے. اس لیے میں جو بات کر رہا تھا آزاد کشمیر کے نوجوانوں سے خاص طور پر، وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان تو اتنا خراب اتنا خراب، وہاں اس کی حکومت اس کی حکومت، ہمیں مارجنلائز کیا جا رہا ہے، ہمیں حقوق نہیں مل رہے. لیکن اگر بنگلہ دیش جیسی جگہ پہ جو ہم سے اتنے فاصلے پر موجود تھے اور وہاں 50 سال کے بعد انڈیا کو اٹھا کر بنگلہ دیش نے پھینک دیا تو کسی وجہ سے پھینکا نا، اس لیے کہ انڈیا سے اگر کوئی یہ توقع کرے گا کہ وہ کسی بھی مسلمان کو چاہے وہ اپنا کتنا ہی رنگ بدل دے، وہ مسلمانوں سے کوئی محبت کرنے لگ جائیں گے، ان کے حق میں ہو جائیں گے، کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. یہ تاریخ کا سبق ہے. برا حشر کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں انڈیا میں مسلمان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہیں کیا کیا بیان دینے پڑتے ہیں. وہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کبھی بھی انہیں اول درجے کا شہری بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کوئی یہاں پر ایک ایسا خطہ بن جائے گا کہ جس میں ہم پاکستان سے تو بچ جائیں گے لیکن انڈیا سے ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جائیں گے، تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. پاکستان اور کشمیر کا تعلق جسم اور جان کا تعلق ہے، شہرت کا تعلق ہے، اور ہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا سبب بنیں گے. اور اگر پاکستان میں بھی کوئی پرابلم ہے اور نظام صحیح نہیں ہے تو پاکستان اور کشمیر کے عوام مل کر انشاءاللہ پاکستان کا نظام بھی درست کریں گے اور اس جگہ پر لے کر آئیں گے جس کے لیے پاکستان بنا تھا انشاءاللہ تعالی. اس لیے اس دھوکے میں کبھی بھی نہ آئیے گا. ایسی بھارتی لابیز یہاں پر موجود ہیں، امریکن لابیز موجود ہیں جو نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر گھولتی ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ان لوگوں سے اس طرح سے پاکستان تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. میں بالکل آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگ کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں. آپ کے لیے کوئی رکاوٹ ہے پاکستان میں؟ آپ اسلام آباد جاتے ہیں کوئی رکاوٹ ہے؟ آپ پنڈی جاتے ہیں کوئی رکاوٹ ہے؟ آپ کراچی آتے ہیں اتنی دور تک پہنچ جاتے ہیں کوئی رکاوٹ ہے؟ کوئی رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ. آپ ہر جگہ آ سکتے ہیں. نوجوان تعلیم حاصل کرتے ہیں، مزید کر سکتے ہیں. اور ہم تو چھوڑیں سب کو، ہم تو اپنے بنو قابل پروگرام جو ہم آئی ٹی کے ایجوکیشن دے رہے ہیں اس میں ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آزاد جموں و کشمیر کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے خاص طور پر نوجوانوں کو بہت بڑے اسکیل پر انشاءاللہ فری آئی ٹی ایجوکیشن دیں گے. تو ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر چند لوگوں نے کوئی زیادتی کی ہے تو ان چند لوگوں کی زیادتی کو 25 کروڑ عوام پہ آپ محمول نہیں کر سکتے. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آئیں، آپ بھی اپنا کردار ادا کریں، پاکستان کے عوام بھی اپنا کردار ادا کریں اور مل کر کشمیر کی آزادی کی جد و جہد کو تیز تر کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف بھارت کو ایکسپوز کریں گے اور دوسری طرف اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں گے تاکہ یہ ادھر ادھر نہ دیکھ سکیں. ابھی تو مسئلہ صرف کشمیر کا نہیں ہے، ہمیں تو فلسطین بھی آزاد کروانا ہے انشاءاللہ، اور وہ ہوگا، اور اس میں پاکستان کا اہم رول ہوگا، آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں. آپ یاد کریں 70 کی دہائی میں جو عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو پاکستانی پائلٹ وہاں شام میں جا کر انہوں نے اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے تھے. الحمدللہ ہم تو اس طرح سے فلسطین کے ساتھ ہیں. فلسطین کے ساتھ ہم کس طرح ہیں؟ 1940 میں قرارداد پاس ہوئی تو ایک قرارداد منٹو پارک لاہور میں پاکستان کے حق میں تھی اور اسی اجلاس میں دوسری قرارداد فلسطین کے حق میں تھی. اور اس سے پہلے آ جائیے 19
1931 میں علامہ اقبال نے فلسطین کا دورہ کیا, 1929 میں انہوں نے خط لکھے, میٹنگوں میں کہا کہ وہاں فلسطینیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ 1929 کی, آج سے 96 سال پہلے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حماس, اس نے یہ دیکھیں 7 اکتوبر 2023 کو کیا کر دیا جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے, تو وہ 1929 میں تو علامہ اقبال کی تحریر پڑھ لیں, 1931 کا دورہ دیکھ لیں, 1937 کی قراردادیں دیکھ لیں, 1940 کی قرارداد دیکھ لیں. اور چھوڑیے, آج کیا تاریخ تھی؟ 16, کل 15 تاریخ تھی, یوم نکبہ تھا. نکبہ کہتے ہیں تباہی والا دن. اور وہ یوم نکبہ کیوں منایا جاتا ہے؟ اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا, ناجائز ریاست کا, 14 مئی, اور 15 مئی کو وہاں لوگوں کو بے دخل کرنا شروع کیا. 20 لاکھ آبادی تھی اس وقت مسلمانوں کی, 7 لاکھ لوگوں کو بے دخل کر دیا انہوں نے, گھروں سے باہر کر دیا, ہزاروں کی تعداد میں قتل کر دیا چند دنوں میں. اس وقت کون سی حماس تھی؟ اور جس وقت حماس نے یہ اٹیک کیا ہے اور کامیابی سے کیا ہے 7 اکتوبر کو, اس وقت بھی غزہ ایک اوپن پریزن تھا دنیا کا. اس وقت جب اس نے اٹیک کیا ہے تو 6,500 فلسطینی اسرائیلی جیل خانوں میں تھے اور تعذیب کا شکار ہو رہے تھے. اس وقت بھی ان کے لیے معاش کے سارے راستے رکے ہوئے تھے. اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ عرب ممالک اسرائیل سے پینگے بڑھا رہے تھے, اس کو تسلیم کرنے جا رہے تھے. اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ پاکستان تک پہ دباؤ آنا شروع ہو گیا تھا. اگر یہ حماس یہ کام نہیں کرتے تو آج کیا ہوتا؟ آج امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان یہ بات ہوئی کہ اب اسرائیل شرط نہیں رہا ہماری تجارت کے درمیان. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ کیا یہ کریڈٹ سعودی عرب کو جاتا ہے؟ سعودی عرب کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ امریکہ سے یہ بات کر سکے. یہ حماس کی مزاحمت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سعودی عرب نے بھی امریکہ سے اگر کوئی بات کی ہے تو اس میں اسرائیل کے تسلیم کرنے کی شرط ختم کی گئی ہے. یہ مزاحمت کی زندگی یہ قوموں کو عروج دیتی ہے. وہ تکلیف میں ہیں, وہ پریشانی میں ہیں, لیکن ان کی تکلیف اور پریشانی کیا اسرائیل کی طاقت کی وجہ سے؟ اسرائیل کے پاس طاقت ہوتی تو وہ حماس کا مقابلہ کرتا, وہ مقابلہ نہیں کر رہا, وہ نہتوں پہ بمباری کر رہا ہے. اور یہ طاقت اس کو فراہم کی ہے یا تو امریکہ نے یا انڈیا نے یا بے غیرت مسلمانوں کی بے حسی نے, مسلم حکمرانوں کی بے حسی نے اس کو یہ طاقت فراہم کی ہے. اس لیے حماس کو بلیم مت دو, اپنی بے حسی کو بلیم دو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا بالکل اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا, اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح غزہ کے مسلمانوں کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. اس لیے ہم پر امید ہیں, پر یقین ہیں انشاءاللہ اپنی اس تحریک کو اثر نو منظم کریں. پورا پاکستان آپ کی پشت پر کھڑا ہوگا, پاکستان میں بھی ہم کام کریں گے. اور ساتھ ساتھ میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پوری قیادت یہاں موجود ہے, کہ دیکھیں جو اسلامک موومنٹس ہوتی ہیں وہ موومنٹس کبھی بھی لوگوں کے مسائل اور مشکلات اور پریشانیوں سے لا تعلق نہیں ہوتی. جہاں ہم کشمیر کی آزادی ہمارا ایجنڈا اور پرائم ایجنڈا ہے, وہیں لوگوں کے مسائل, ان کی پریشانیاں, ان کی تعلیم, ان کا روزگار, ان کی صحت, ان کی یوٹیلیٹیز, یہ بھی آپ کا ایجنڈا ہونا چاہیے. جماعت اسلامی کے تمام کارکنان اپنی اپنی آبادیوں اور بستیوں میں ان کا کردار وہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمدرد ہوں, وہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے والے ہوں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ الخدمت سے کسی کو راشن پہنچا دیں, اس سے سارا مسئلہ حل نہیں ہوتا. نوجوانوں کو انگیج کریں, ان کو امپاور کریں, ان کو پڑھائیں, ان کو ساتھ چلائیں, ان کی تربیت کریں, ان کا تزکیہ کریں, اور ان کو ایک قوت میں ڈالیں, مایوس لوگوں کو امید دلائیں. اور ان کے جتنے ایشوز ہیں یہ ہمارے ایشوز ہونے چاہیے اور سنسیئرلی ہونے چاہیے. اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے, الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی لڑ لیں گے. اس لیے کہ ہمیں سوسائٹی بدلنی ہے, ہمیں معاشرہ بدلنا ہے, ہمیں نظام بدلنا ہے. تو جب الیکشن ہوگا تو وہ بھی پوری طاقت سے لڑیں گے انشاءاللہ. لیکن بے غرض ہو کر آپ لوگوں کی خدمت کریں, سارے تختے الٹ جائیں گے. لوگ کہتے ہیں یہاں برادری سسٹم ہے, لوگ کہتے ہیں یہاں پر الیکٹیبل کی راجدھانی ہوتی ہے. آپ نجات دہندہ بن کر لوگوں کے سامنے آئیے, آپ گلی گلی اور محلے محلے جائیے, اپنی تنظیم کو منظم کیجئے, اپنی ممبرشپ کو بڑھائیے, آپ اپنے دلوں کو کھولیے اور لوگوں کو اکوموڈیٹ کیجئے. تو آپ کا مقابلہ کوئی رائج الوقت سیاستدان نہیں کر سکے گا. بہت ہو گیا تماشا کہ بس کبھی اس پارٹی میں, کبھی اس پارٹی میں, کبھی اس پارٹی میں, کبھی اس پارٹی میں.
اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے ساتھ یہاں پر حکومتیں بنتی رہتی ہیں. اس پورے نظام کو چیلنج جو کرے گا وہی مستقبل کی نقشہ گری کرے گا. مت پریشان ہوں کہ یہاں پر وہ رائج الوقت نظام چلے گا. پورے یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی تنظیم کو وسعت دیں، اپنے کام کو آگے بڑھائیں، لوگوں کے مسائل میں دلچسپی لیں اور آزادی تحریک کی اس پوری کشمکش کو آگے لے کر چلیں. مستقبل آپ کا ہے، مستقبل کشمیری عوام کا ہے، مستقبل پاکستان کا ہے، مستقبل اسلامی نظام کا ہے. اور صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اس وقت ایک خلا موجود ہے. ایک نیا عالمی نظام چاہیے دنیا کو اس عذاب سے بچنے کے لیے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف اسلام ہے. لیکن اس کے لمبرداروں کو آگے بڑھنا پڑے گا، پورے اعتماد سے اٹھنا پڑے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.